تھوڑی دیر کا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اول الانبیاء وخاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المطہرین واصحابہ الراشدین الہادین المہتدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنة نزد له فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا قائد الغر المحجلین وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا جد الحسنين وعلى آلك وأصحابك يا إمام القبلتين ويا وسيلتنا في الدارين۔ حمد و صلاة کے بعد معزز و محترم حاضرین و سامعین، اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم سے حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ لطف سے بزرگان دین اولیاء اللہ کے فیوز و برکات کی بدولت مجھے اور آپ کو اس پاکیزہ محفل میں حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ دعا ہے اللہ جل جلالہ اس پاک بزم کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حضرت شاہ صاحب نے جس محبت سے، جس عقیدت سے اس محفل پاک کا حسین انتظام فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اس اخلاص کو، اس محبت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور محفل جو بھی ہو ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ محفل کا چھوٹا، محفل کا بڑا ہونا یہ نسبت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر لاکھوں لوگوں پر مشتمل اجتماع ہو اور اس کی نسبت کسی دنیا دار سے ہو، وہ بہت چھوٹی محفل ہوتی ہے۔ اور بندے تھوڑے بیٹھے ہوں، محفل کی نسبت مدینہ پاک کے تاجدار سے ہو تو حضور کی نسبت سے وہ محفل اتنی بڑی ہوتی ہے، اتنی بڑی ہوتی ہے۔ آج کل بڑی محفل کس کو کہا جاتا ہے؟ جس کی زیادہ لوگوں تک اطلاع پہنچے، جس کی پبلسٹی زیادہ ہو، جس کو سوشل میڈیا پر شیئر زیادہ کیا جائے۔ یہ محفل جو حضور کے ذکر کی محفل ہوتی ہے، یہ اتنی عظیم محفل ہوتی ہے، اس کے چرچے صرف زمین پر نہیں آسمان پر بھی ہوتے ہیں۔ اللہ کے نوری فرشتوں میں، اللہ کے نوری ملائکہ کے اندر بھی اس محفل کا ذکر خیر ہوتا ہے جو محفل خالصتاً اللہ اور اس کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ منسوب ہوتی ہے۔ اور دوسری بات، خیر الامور ادومھا وان قل، بہترین عمل وہ ہے۔ بعض اوقات
لوگ نیکی کرتے ہیں جی 3 دنوں میں پورا قرآن مجید پڑھ لیا، 10,000 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا، پوری رات جاگ کر اللہ کی عبادت کر لی، لیکن اس کے بعد پھر وہی غفلت آ گئی، پھر فرض بھی چھوٹنے لگے، پھر ضروری عبادات سے بھی آدمی ایک طرف ہو گیا، تو بہترین عمل وہ ہے، اعلیٰ ترین عمل وہ ہے کہ جس کو باقاعدگی سے کیا جائے، خیر الامور ادومها، بہترین امر وہ ہے کہ جس پر بندہ مداومت اختیار کرے، استقامت اختیار کرے، وَإِن قَلَّ، اگرچہ بہت تھوڑا ہو۔ ایون کہ میں کہا کرتا ہوں، اور میں نے یہ بات اپنے بزرگوں سے سنی ہے، کہ اگر کوئی انسان بطور وظیفہ پابندی کے ساتھ، ریگولیرٹی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ 24 گھنٹوں میں صرف ایک دفعہ کہتا ہے اللہ، لیکن اس وظیفے کو کبھی زندگی میں ترک، کتنا وقت لگتا ہے؟ 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا، بلکہ 1 منٹ میں شاید 60 مرتبہ بندہ یہ لفظ کہہ جائے۔ اگر یہ ایک لفظ جو کہ اللہ کا اسم ذات ہے، بندہ اپنی زندگی کے ساتھ اس طرح منسلک کر لیتا ہے کہ بطور وظیفہ میں یہ ایک لفظ ہر دن ہر روز کہوں گا، تو وہ عبادت جو بظاہر کوانٹٹی کے اعتبار سے بہت زیادہ ہو پر اس پر استقامت نہ ہو، اس سے کہیں بڑھ کر اثرات وہ اس وظیفے سے حاصل ہوتے ہیں، اور ظاہر اور باطن کی نورانیت اور نورانیت کی چمک میں اس لفظ کی وجہ سے، اس نام پاک کی وجہ سے اللہ رب العزت کی طرف سے خصوصی فضل و عنایات کی بارش اور اس کا تسلسل ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ جو سلسلہ ہے، ہم کوشش کریں گے کہ استقامت کے ساتھ، مداومت کے ساتھ اس کو جاری کیا جائے، اور اس کے اندر بڑا اجر ہے۔ اور میں یہ بھی عرض کروں گا، جتنے لوگوں تک پیغام پہنچے وہ اچھی بات ہوتی ہے، لیکن آج کل کثرت دیکھ کر بعض اوقات انسان کی فطرت ہے کہ انسان جس چیز کو کم پائے اس کی طرف زیادہ حرص کرتا ہے، جس چیز کو زیادہ پائے اس کی طرف حرص کم ہوتی ہے۔ تو زیادہ اجتماعات، زیادہ لوگ، افراد کی کثرت یہ اس دور کے اندر بہت عام ہو گئی ہے۔ اب انسان کی طبیعت جو واقعتاً سلیم الفطرت انسان ہے، اس کی طبیعت میں یہ حرص ہے کہ کام کے بندے ہوں، تھوڑے بندے ہوں، ان کی محفل ہو، کام کی بات ہو، ذوق کی بات ہو، تو وہ انسان کی فطرت اور انسان کی طبیعت کو روحانی لحاظ سے زیادہ اطمینان اور تسکین عطا کرنے والی چیز ہے۔ تو اذان مکمل ہوتی ہے، اس کے بعد میں آپ کے عنوان پر کچھ معروضات پیش کرتا ہوں۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید سے سورہ شورى کی آیت نمبر 23 کی تلاوت کی ہے، اور اس آیت مقدسہ کو آیت مودت کہا جاتا ہے۔ اس کی تفسیر جو ہمارے مرشد کریم امام المسلمین رئیس المجددین مامور من الرسول فاتح قادیانیت حضرت اعلیٰ سیدنا پیر سید مہر علی شاہ صاحب گیلانی گولڑوی قدس سرہ العزیز نے بیان فرمائی ہے، تصفیہ مابین سنی و شیعہ کتاب کے اندر، وہ میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت فرماتے ہیں اس آیے مقدسہ کا ترجمہ، کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تم سے اس امر پر، کون سا امر؟ میں نے تمہیں کلمہ پڑھایا، میں نے تمہیں ایمان دیا، میں نے تمہیں قرآن دیا، میں نے تمہیں دین اور جنت کے راستے سے آشنائی عطا فرمائی، کوئی اجر نہیں مانگتا اس امر پر، کوئی اجر نہیں مانگتا، لیکن دوستی اہل قرابت کی، اور جو کوئی نیکی کرے گا ہم اس کے لیے اس میں ثواب بڑھائیں گے، تحقیق اللہ تعالی بخشنے والا قدردان ہے۔ حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں، اور آیت
کچھ چیزیں اس سے پہلے ذکر ہوئی ہے، لیکن موضوع سے ریلیٹڈ جو آیات کی وضاحت ہے وہ میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ فرمایا اور آیت من جملہ ان آیات کے ہوگی، یعنی یہ آیت بھی ان آیتوں میں سے ایک آیت ہے جن میں فضائل اہل بیت، فضائل اب یہ کون ہے اہل بیت؟ حضرت صاحب نے لکھا ہے، فرمایا سیدتنا فاطمہ، علی، حسن، حسین علیہم السلام، یہ لفظ بلفظ میں پڑھ رہا ہوں، خصوصاً یعنی بطور خاص اہل بیت سے مراد یہ ہستیاں ہیں حضرات اربعہ، مائی صاحبہ، حضرت مولا کائنات امام حسن مجتبی اور سیدنا امام حسین سید الشہداء علیہم السلام۔ فرمایا خصوصاً یہ ہے، اور اہل قرابت حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عموماً، خصوصاً یہ چار مراد ہیں، اور عموماً جس کو نبی پاک علیہ السلام سے قرابت ہوگی وہ اس آیت مبارکہ میں بیان کی گئی فضیلت کے تحت داخل ہو، لیکن شرط یہ ہے بشرطے کہ وہ مؤمنین ہو، حضور نبی پاک علیہ السلام کی قرابت اور ایمان کی دولت ملے تو پھر یہ آیت مقدسہ ان حضرات کی فضیلت اور عظمت اور شان بیان کر رہی ہے۔ فرمایا تفسیر روح البیان وغیرہ میں ہے کہ اس آیت کے نزول کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، حضور سے سوال ہوا، یا رسول اللہ من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، پیارے آقا اس آیت میں اللہ نے آپ کے جن اہل قرابت کی مودت ہمارے اوپر واجب فرما دیا یہ کون ہے؟ سرکار سے پوچھا، سوال کیا، تو حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا ہوا، یعنی آپ کے اہل قرابت اور رشتہ داروں میں وہ کون لوگ ہیں جن کی دوستی ہم پر واجب کی گئی ہے؟ آپ نے جواباً فرمایا علی و فاطمہ اور ان کی اولاد۔ حضور نے جواب ارشاد فرمایا علی و فاطمہ اور ان کی اولاد۔ اور اسی روایت کی تائید وہ قول کرتا ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہو قال، مولا علی فرماتے ہیں شکوت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسد الناس لی، میں نے سرکار کی بارگاہ میں یہ عرض کیا، سرکار لوگ مجھ سے بہت حسد کرتے ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، سرکار لوگ مجھ سے بڑا ہی حسد کرتے ہیں۔ تو مولا علی سے حسد کرنا اس کی تاریخ کوئی 100 سال پرانی نہیں ہے، ہزاروں سال پرانی ہے، صدیاں پرانی ہے۔ حسد کرتے ہیں، یہ سرکار کی بارگاہ میں شکایت کی، حضور کی بارگاہ میں عرض داشت پیش کی، سرکار کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کیا۔ فقالا، سرکار نے جواب ارشاد فرمایا علی حسد کرنے والوں کو کرنے دے حسد، تجھے ان کی کیا پرواہ؟ یہ میں تفسیری طور پر یہ لفظ بول رہا ہوں، شرح حدیث میں یہ لفظ بول رہا ہوں، علی تجھے کیا پرواہ ہے؟ اما تردا، تو اس بات پر خوش نہیں ہے؟ کیا فرمایا سرکار نے؟ ان تکونا اول من يدخل الجنہ انا وانت والحسن والحسین، علی تجھے ان حسد کرنے والوں کی پرواہ کیا ہے؟ تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ جو جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والی ہستیاں ہیں، انا وہ میں ہوں گا، وانت اور تو ہوگا، والحسن اور حسن ہوگا، والحسین اور وازواجنا ان ایماننا وشمائلنا، بھائی صاحبہ کا ذکر رہ گیا تھا نا، تو سرکار نے فرمایا جو ہماری ازواج ہے ان میں مائی صاحبہ بھی ہے، سرکار دو عالم کی ازواج مطہرات بھی ہے،
فرمایا وہ ہمارے دائیں ہوں گی، وہ ہمارے بائیں ہوں گی، وَذُرِّيَّاتُنَا خَلْفَ أَزْوَاجِنَا، اور علی ہماری اولاد ہماری ازواج کے پیچھے جنت میں داخل ہوں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ کولڑا شریف۔ پھر آپ کو کیا ضرورت ہے پریشان ہونے کی کہ صرف آپ نہیں، صرف آپ کے 2 بیٹے نہیں، بلکہ آپ کی ساری اولاد کے لیے یہ بشارت ہے، یہ خوشخبری ہے کہ جب ہم جنت میں جائیں گے تو وہ ہمارے ساتھ جنت میں داخل ہوں۔ ترجمہ پیر صاحب نے جو لکھا، یعنی علی کرم اللہ تعالی وجہہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبوی میں شکایت کی کہ لوگ میرے ساتھ حسد کرتے، اس پر آپ نے فرمایا اے علی کیا تو اس پر خوش نہیں کہ سب سے پہلے میں اور تم اور حسن اور حسین بہشت میں داخل ہوں گے، اس حالت میں کہ ہمارے دائیں بائیں ہماری بیویاں ہوں گی اور ہماری اولاد ہماری بیویوں کے پیچھے ہوگی۔ یہاں پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے، یہ پیر صاحب فرماتے ہیں کہ آیت مودت میں الفاظ فی القربہ، فی القربہ سے مراد آل ابا یعنی علی، فاطمہ، حسن، حسین علیہم السلام نہیں ہو سکتے۔ اعتراض آج ہو رہا ہے، پیر میر علی شاہ صاحب کی نظر کتنا دور تک کام کر رہی ہے۔ فرمایا لوگ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ آیت مکیہ ہے، مکہ شریف میں نازل ہوئی، اور مکہ میں حسنین پاک علیہم الرضوان کا تولد نہیں ہوا تھا، یہ دونوں پیدا نہیں ہوئے تھے، اور روایت نزول بالمدینہ ضعیف ہے۔ یعنی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ آیت مدینہ پاک میں نازل ہوئی، لیکن یہ روایت ضعیف ہے۔ حضرت صاحب جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ آیت کا نزول اگرچہ مکہ ہی میں ہو، مگر چونکہ قربا اور قرابت با حضرت کا معنی آل ابا علیہم السلام میں بے ابلغ الوجوب پایا جاتا ہے، اس لیے ان حضرات علیہم السلام کا مراد ہونا بطریق اولا ہوگا بنسبت ان اقارب کے جو مکہ میں بر وقت نزول آیت موجود تھے۔ میں آسان کر کے سمجھا دیتا ہوں، درود شریف ہم سارے پڑھتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا صلو علیہ وسلموا، صلو علیہ، صلو علیہ، صلو علیہ۔ اللہ نے سانوں تے حکم نہیں دیتا، اعتراض حکم تے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کو عطا فرمایا۔ جس وقت آیت نازل ہوئی اس وقت تو وہ تھے، ہم تو نہیں تھے۔ حضرت عمر کو دی ہے، حضرت عثمان کو دی ہے، مولا علی کو دی ہے، صحابہ کو دی ہے، ہمیں تو کوئی حکم نہیں اللہ تعالیٰ نے دیا، ہم کیوں درود شریف پڑھتے ہیں؟ یہ مسئلہ عرض کرنے لگو، اس کی وضاحت۔ تو ہم 1400 سال بعد پیدا ہوئے، قرآن مجید 14 صدیاں پہلے نازل ہوا، تو پھر ہمیں صلو وسلموا کا حکم تو نہیں ہے، تو اس کا جواب ہم یہ دیں گے بھائی یہ حکم ہے ایمان والوں، حکم ہے کس کو؟ وہ ایمان والوں کی پہلی صف ہے۔ اب جو جو ایمان والا بنتا جائے گا وہ سلو کے تحت بھی آتا جائے گا، سلمو کے تحت بھی آتا جائے گا۔ اس آیت میں شان بیان ہوئی ہے سرکار کی قرابت کی، اب جو جو بچہ حضور کے گھر میں پیدا ہوتا جائے گا آیت مودت میں اس کی فضیلت آتی جائے گی۔ آسان لفظوں میں تاجدار گولڈا نے یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ حسن پاک حسین پاک چاہے مدینہ شریف کے اندر پیدا ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اب جس جس کو نبی پاک کی قرابت ملے گی وہ آیت کے نزول کے وقت موجود نہ بھی ہو، لیکن اس کی مودت وہ ایمان والوں پر اس کے پیدا ہونے کے بعد لازم ہوتی چلی جائے گی۔ آسان لفظ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اور دوسری خاص بات،
خاص بات حضرت نے یہ ذکر کی ہے کہ جو لوگ مکہ شریف میں موجود تھے حضور کے اہل قرابت سے، چاہے وہ مومن ہی ہوں، ایک طرف وہ ہوں دوسری طرف حسنین کریمین ہوں، تو فرمایا حسنین کریمین کی مودت زیادہ واجب ہے۔ کہا اس کی وجہ یہ ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آیت نازل کب ہوئی، مسئلہ یہ ہے کہ سرکار کے زیادہ قریب کون ہے۔ فرمایا جو سرکار کے جتنا زیادہ قریب ہوگا وہ اس آیت مقدسہ کا بطریق اولا مصداق ہوگا، بطریق اولا اس آیت مبارکہ کے تحت داخل ہوگا۔ اب سنیے، فرمایا چنانچہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی مدح اور ان سے بغض کی مذمت کے متعلق کتب حدیث میں متعدد احادیث وارد ہیں، جن میں سے درج ذیل احادیث کو ایک مشہور محقق و مفسر صاحب روح البیان نے نقل فرمایا۔ یہ پیر صاحب نے ایک حوالہ دیا ہے اور حوالے اور بھی موجود ہیں۔ فرمایا وعنہ علیہ السلام، نبی پاک علیہ السلام سے ہے، حرمت الجنت، مرنے سے پہلے ہمیں اس بات پر غور کرنا پڑے گا وگرنہ بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ صوفیاء کی باتیں ہیں، اولیاء کی باتیں ہیں، محبت سے سننی چاہیے، محبت میں دل میں جگہ دینی چاہیے اور عمل کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ حدیث سنیں، فرمایا حرمت الجنہ، جنت حرام کر دی گئی، کس پر؟ الا من ظلم اہل بیتی، اس بندے پر جس نے میری اہل بیت پہ ظلم کیا، جس نے میری اہل بیت پہ ظلم کیا۔ اس کا فیصلہ، کربلا کا فیصلہ نبی پاک کی حدیث میں موجود ہے۔ سرکار نے فرمایا حرمت الجنہ، جنت اس بندے پر حرام کر دی گئی جس نے میری اہل بیت پر وآذانی، اللہ اکبر، حدیث میرے آقا کی ہے نا، تو سرکار کے فرمان میں جو چیز ہوگی وہ کسی اور کی بات میں کہاں ہو سکتی ہے؟ بڑی غور سے یہ لفظ سنیں گے۔ فرمایا اس بندے پر جنت حرام ہو گئی جس نے میری اہل بیت پہ ظلم کیا۔ اگلے لفظ دیکھیے، فرمایا وآذانی، اور مجھے تکلیف دی، مجھے تکلیف دی، فی اطرتی، میری اطرت اور میری اولاد کے معاملات۔ کیوں جنت حرام ہوئی ہے؟ سرکار نے وجہ بھی ساتھ بتا دی۔ فرمایا کوئی یہ نہ سمجھے کہ حسین کو ستایا ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ رسول پاک کی صدیوں بعد والی اولاد کو ستایا ہے۔ فرمایا میرے جس بیٹے کو ستاؤ گے تکلیف میں محسوس کروں گا، اور تم سوچ لینا کہ مجھے تکلیف دینے کا پھر انجام کیا ہو سکتا ہے۔ دوسری حدیث پاک فرمایا وَمَنِ اسْتَنَعَ سَنِيَةً إِلَىٰ أَحَدٍ مِّن وَلْدِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، اللہ اکبر، پریشان نہ ہوا کریں، سادات سے، حضور کی اہل بیت اور حضور کے خاندان سے محبت کا صلہ بہت بڑا ہے، اس دنیا کی تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے، بہت بڑا صلہ ہے۔ سن لے اس حدیث پاک کو، سرکار نے فرمایا وَمَنِ اسْتَنَعَ سَنِيَةً الى احد من ولد عبد المطلب، کسی بندے نے جناب عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ کوئی محبت بھرا کام کر دیا، محبت کر لی، خدمت کر لی، ان کے کسی کام آ گیا، ان کا غصہ برداشت کر دیا، ان کا سخت کلمہ برداشت کر لیا۔ فرمایا وَلَمْ يُجَازِهِ، اب صاف ظاہر ہے جس کے ساتھ آپ بھلائی کریں گے وہ آپ کو اس کا صلہ دے گا۔ سرکار فرماتے ہیں، بہت وجد آفرین حدیث ہے یہ، سرکار فرماتے ہیں نیکی کی ہے کسی نے عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ، لیکن جس کے ساتھ نیکی کی وہ بدلہ نہیں دے سکا۔ سادات میں سے، حضور کی اولاد میں سے کسی بندے کے ساتھ نیکی کی پر وہ بدلہ نہیں دے سکا۔ سرکار نے فرمایا فَأَنَا أُجَازِيهِ، جو میرے خاندان کے ساتھ نیکی کرے گا اور میرے خاندان کا وہ بندہ
جس سے اس نے نیکی کی ہے اس کو بدلہ نہیں دے سکا، فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، فَأَنَا أُجَازِيهِ عَلَيْهَا، فرمایا اس پر میں محمد اس بندے کو بدلہ دوں۔ میں کہتا ہوں جن لوگوں کے نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، سیدی مرشدی یا علی یا علی، یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا علی یا علی، میں کہتا ہوں حیدری یا علی، اس حدیث کو سننے کے بعد کئی اہل محبت کے دلوں میں یہ آرزو بھی آ سکتی ہے کہ ساری زندگی حضور کے خاندان سے نیکیاں کرتے رہے اور اللہ کرے وہ ہمیں کسی نیکی کا بدلہ نہ دے، اور کل قیامت والے دن ہمیں ان نیکیوں کا بدلہ سرکار کی بارگاہ سے نصیب ہو۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ فرمایا فَأَنَا أُجَازِيهِ عَلَيْهَا غَدًا، فرمایا میں سبحان اللہ میں اسے اس کا بدلہ دوں گا کل، کب؟ اذا لقینی یوم القیامہ، جب قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ملاقات کرے۔ بھائی گناہوں کی اقبال نے کہا تھا گر تمی بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر، کہ یا اللہ اگر تو نے میرا حساب، پہلے تو یہ ہے کہ لینا ہی نہ، میں اس قابل نہیں ہوں کہ تیری بارگاہ میں حساب، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے، میں اس قابل نہیں ہوں کہ مجھ سے حساب لے، لیکن اگر لیا بھی نہ تو سرکار کی نگاہوں سے اوجل کر کے حساب لینا کہ میں وہ شرمندگی محسوس نہیں کر سکوں گا۔ ایک یہ تصویر ہے، اور تصویر کا ایک رخ یہ ہے، اور دوسرا رخ یہ ہے کہ قیامت والے دن بندہ سرکار کے سامنے جائے اور کریم آقا فرمائے یہ ہے جو میرے خاندان کی خدمت کیا کرتا، کتنا بڑا اعزاز ہے، یہ ہے جو میرے بچوں سے محبت کرتا تھا، یہ ہے جو میرے خاندان سے مودت رکھتا تھا۔ تو سرکار نے فرمایا وہ قیامت والے دن میرے ساتھ ملاقات بھی کرے گا اور میں اسے بدلہ دینے کا بھی وعدہ فرماتا ہوں۔ یاد رکھنا ساری دنیا کے لوگوں کے وعدے جھوٹے ہو سکتے ہیں، جو وعدہ کملی والے نے کیا ہے وہ وعدہ سچا ہے، بلکہ اس سے سچا وعدہ کر کون سکتا ہے؟ دوسری حدیث پاک فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو بندہ آل محمد سے محبت کرتے کرتے مرا مات شہیدا، اللہ کی بارگاہ میں اس کو درجہ شہادت پر فائز کیا۔ یعنی ان کی شہادت اللہ کی بارگاہ میں اتنے بلند رتبے پہ پہنچ گئی کہ اب قیامت تک جو ان سے پیار کرے گا اللہ اسے بھی درجہ شہادت عطا فرمائے گا۔ فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا لہ، فرمایا جو حضور کی آل سے محبت کرتے ہوئے مرا وہ بخشا ہوا مرا، وہ گناہوں سے پاک ہو کے مرا۔ الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا، فرمایا جو آل محمد سے محبت کرتے ہوئے مرے گا نا اللہ اسے مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق ضرور عطا فرمائے۔ اس لیے حضرت سعدی نے نصیحت کی تھی الہی بحق کہ برقولہما سے نہیں، حدیث کی روشنی میں انہوں نے کہا کہ اولاد فاطمہ کا وسیلہ دے کے اللہ سے ایمان کی حفاظت کی دعا مانگو، اگر ان کی محبت میں مرنا نصیب ہو جائے تو بندہ دنیا سے بغیر ایمان کے جانا تو دور کی بات ہے، بغیر توبہ کے بھی نہیں جاتا، اللہ مرنے سے پہلے توبہ کی۔ الا ومن مات علی حب آل محمد مات مؤمنا مستقبل الایمان، فرمایا جو آل محمد کی محبت پر مرے گا وہ مومن بھی مرے گا اور کامل ایمان والا ہو کے مرے گا۔ الا ومن مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنہ۔ خطرہ کدھر ہے بھائی؟ پہلا خطرہ ہے کہ اسرائیل آئے گا تو کیا بنے گا، پاؤں سے جان نکلنا شروع ہوتی ہے اور پھر کہاں ناک تک جا کے پہنچتی ہے۔
حدیث شریف میں آتا ہے کہ یوں لگتا ہے جیسے کسی کپڑے کو جھاڑیوں سے کھینچا جائے، روح کی کشیدگی کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ لیکن سبحان اللہ، سرکار کے خاندان سے محبت کا صلہ دیکھیے۔ سرکار فرماتے جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے، ملک الموت اسے ڈرانے کے لیے نہیں آتا، آ کے اسے بشارت اور خوشخبری سناتا ہے، اسے محبت سے ملتا ہے، اسے پیار سے ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا خطرہ کیا ہے؟ قبر میں جانا ہے، اور دو فرشتے آئیں گے، منکر نکیر، منکر نکیر۔ فرمایا ثم منکر و نکیر، فرمایا جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے، پہلے اسے ملک الموت بشارت دیتا ہے جنت کی، تو جنتی ہے۔ فرمایا جیسے ہی قبر میں جاتا ہے، منکر نکیر کہتے خوش آمدید، تجھے جنت کی بشارت ہے۔ یہ ہے محب علی جنتی باد مردن۔ جامی نے کہا محب علی جنتی باد مردن، فرمایا جو علی سے پیار کرتا ہے وہ مرنے کے بعد جنتی ہے۔ بود ایمن از خوف منکر نکیرہ، فرمایا اللہ اس کو منکر نکیر کے خوف سے آزاد فرما دے گا۔ یہ صلہ ہے۔ فرمایا اللہ ومن مات علی حب آل محمد، خبردار لوگوں جو آل محمد کی محبت پہ مرا، یزف الی الجنہ، اس کو جنت کی طرف ایسے تیار کر کے لے جایا جائے گا، کما تزف العروس الی بیت زوجہا، جس طرح کے دلہن کو سوار کے سجا کے اس کے زوج کے گھر کی طرف لے جایا جاتا ہے، اللہ اپنے محبوب کی اولاد سے محبت کرنے والے کو اس طرح سوار کے جنت کی طرف لے جانے کا حکم عطا فرمائے گا۔ فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد، جو آل محمد کی محبت پہ مرا، فتح لہو فی قبرہ بابان الی الجنہ، اللہ اس کی قبر میں دو دروازے جنت کی طرف کھولنے کا حکم دے گا۔ یہ دنیا ہے جتنی ہے بھائی، اس میں یہ فیصلہ کر لے کہ اپنی آخرت کا کیا کرنا۔ دنیا کو تو چھوڑے، دنیا عارضی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے، اس کی یہ ذل زائل ہے، ڈھلنے والا سایہ ہے، اصل آخرت ہے۔ فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ۔ لوگ دھمکیاں دیتے ہیں تمہارے جنازے میں کوئی نہیں آئے گا، جنازے میں کوئی آئے نہ آئے بھائی، جو حضور کے خاندان سے محبت کرتے ہوئے مرا، سرکار دو عالم نے فرمایا اللہ اس کی قبر کو رحمت کے فرشتوں کی زیارت گاہ بنا دیتا ہے۔ کسی نے نہیں آنا یا آنا ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کی رحمت کے فرشتے اس بندے کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں جو نبی پاک کی آل سے محبت کرتے ہوئے اس دنیا سے الا ومن مات علی حب آل محمد ماتا، یہ بڑی خاص بات، بہت خاص بات، بہت خاص بات ہے جی۔ آج کل فتویٰ بازی کی جو تیزی ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے، بات بات پہ فتوے آ جاتے ہیں، لیکن سن لے، یہ حدیث سن لے، میرے آقا کی ہے اور نقل کرنے والے پیر میر علی شاہ صاحب۔ کتاب کا نام ہے تصفیہ مابین سنی و، اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو یہ کتاب شروع سے آخر تک پوری پڑھنے کی توفیق دے۔ یہ کام نہیں کرنا چاہیے نا کہ بندہ دو چار لفظ پڑھ دے اور باقی چیزیں چھوڑ دے، پڑھے پورا پڑھے، اچھے طریقے سے پڑھے۔ یہ حدیث پاک سنیے، اور یہ حدیث پاک بہت بڑا پیغام ہے ہر دور کے لیے اور بالخصوص اس دور کے لیے۔ فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد، خبردار جو بندہ آل محمد کی محبت پہ مرا، مات علی سنت والجماعہ، وہی سنی ہو کے مرا۔ اصل سنی کون ہے؟ اصل اہل سنت والجماعت کون ہے؟ وہ نہیں کہ جو آل محمد کا ذکر کر کے پریشان ہو جائے، یا ذکر کرنے سے روکے، یا ذکر کرنے میں رکاوٹ بنے، یا ذکر کرنے پہ کوئی اور فتویٰ بازی کرے۔ اصل اہل سنت وہ ہے
جو آل محمد سے محبت کرتے ہوئے اس دنیا سے جاتا ہے، اور سنی کی یہ پہچان میرے آقا نے عطا فرمائی۔ بس سرکار سے سرٹیفکیٹ مل جائے سنی ہونے کا تو پھر کہیں اور سے لینے کی کیا ضرورت ہے؟ حضور نے سرٹیفکیٹ، باقی بندوں کی سند کینسل ہے، سرٹیفکیٹ کینسل ہے، چاہے اس کو 100 مور لگا کے دے پکا سنی ہے، لیکن سرکار اس کو سنیت کا سرٹیفکیٹ نہیں دیتے۔ جو ذرا بھی حضور کے خاندان کے ذکر سے چڑھتا ہے، گھبراتا ہے، پریشان ہوتا ہے، سرکار نے سند اس کو دی ہے جو آل محمد سے پیار کرتا ہے۔ فرمایا یہ سنی ہے، پکا سنی ہے۔ الا ومن مات علی بغض آل محمد جاء یوم القیامت مکتوب بین عینیہ آیس من رحمت اللہ۔ فرمایا خبردار جو آل محمد کے بغض میں مرا، قیامت والے دن اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا یہ بندہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والوں کی صف میں۔ الا ومن مات علی بغض آل محمد، یہ حدیث ہے، الا ومن مات علی بغض آل محمد مات کافرا۔ جی جو آل محمد کے بغض میں مرا وہ کیا مرا؟ کیا مرا؟ میں تو اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ کوئی فتویٰ دوں، یہ سرکار کی حدیث سنا رہا ہوں۔ وہ کیا مرا؟ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ یزید نبی پاک کی آل سے محبت کرتے ہوئے مرا ہے؟ تو پھر سرکار کی حدیث سے سمجھے عقیدہ، دین، مذہب۔ فرمایا الا ومن مات علی بغض آل محمد لم یشم رائحۃ الجنہ۔ بالکل کسی خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے۔ سرکار نے فرمایا جو آل محمد کے بغض میں مرا ہے اس کو جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے۔ ان احادیث کو بیان کرنے کے بعد صاحب تفسیر روح البیان فرماتے ہیں کہ وآل محمد، توجہ فرمانا، سرکار کی رحمت ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ یہ حضور کی رحمت سب کو عام ہے، ایون کہ مرنے کے بعد فائدہ نہیں ہوگا، لیکن دنیا میں کافر بھی نبی پاک کی وجہ سے قحط سے محفوظ کیے گئے، آجی پتھروں کی بارش سے محفوظ کیے گئے، ان کے چہرے نہیں بدلے۔ لیکن آل محمد کا جو دائرہ خدا رسول نے مقرر کیا ہے، کم از کم ہر بندے کو وہ پھلانگنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ جی وہ جن کے لیے اللہ رسول نے مقرر کیا ہے ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے، اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ اب سنیں صاحب تفسیر روح البیان نے بتایا وآل محمد، آل محمد ہیں کون؟ فرمایا ہم الذین امر یؤول امرہم الیہ علیہ السلام، یہ وہ لوگ ہیں جن کا رشتہ، جن کی نسبت، جن کا تعلق وہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات تک پہنچ کے منتہی ہوتا ہے۔ یہ ہے آل محمد۔ فرمایا فَكُلُّ مَنْ كَانَ مَآلُ أَمْرِهِمْ إِلَيْهِ أَكْمَلُ وَأَشَدُّ كَانُوا هُمُ الْآلِ۔ فرمایا جس کی نبی پاک سے قرابت زیادہ ہوگی وہ آل کی زیادہ فضیلتیں پانے والا ہوگا۔ ولا شک، کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں، ان فاطمہ وعلیا والحسن والحسین کان تعلق بینہم و بین الرسول اشد التعلقات بالنقل المتواتر۔ فرمایا نقل متواتر سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی پاک سے سب سے زیادہ قریبی تعلق جن ہستیوں کا ہے وہ مائی صاحبہ ہے، مولا علی ہے، حسن پاک ہے اور جناب حسین پاک ہے۔ فَوَجَبَ أَن يَكُونُوهُمُ الْآلِ۔ فرمایا اس سے یہ بات ثابت ہو گئی یہی وہ شخصیات ہیں جو بالضرورہ نبی پاک علیہ السلام کی آل ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کی آل سے محبت جو قرآن میں واجب ہوئی ہے اس کے سب سے زیادہ حقدار یہ حضرات اربعہ ہیں۔ حضرات میں اختصار کرتے ہوئے، کیونکہ شاہ صاحب نے ذکر کیا کہ آج دو نسبتیں ہیں، امام حسن پاک کی نسبت بھی ہے اور دوسری نسبت
ہمارے حضرت قبلہ عالم کی 28 سفر، حضرت امام حسن کا یوم وصال یہ 28ویں چاند کی اس نسبت سے، اور رات 29ویں ہے تو ہمارے حضرت کا یوم وصال وہ 29 سفر المظفر یہ ہے، تو دونوں نسبتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ میں تصفیہ شریف سے امام حسن پاک کا ایک خطبہ آپ کی خدمت میں پیش کر کے اپنی بات کو مکمل کروں۔ سیدنا حسن بن علی نے خطبہ میں ارشاد فرمایا، من عرفنی فقد عرفنی، لوگوں جس نے مجھے پہچانا ہے اس نے تو مجھے پہچان لیا، جس کو میرا پتہ ہے اس کو تو میرا پتہ ہے۔ اور پتہ کیوں نہ چلے، حسن جب زیارت کرواتے تھے تو ایمان والے سرکار کو دیکھنے والے اپنی آنکھوں میں سرکار کے حسن کے جلووں کی مسرت محسوس کرتے ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَعْرِفْنِي، اور جو مجھے نہیں پہچانتا میں اس کو اپنا تعارف کرواتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ امام حسن پاک کا تعارف امام حسن پاک کی زبان سے کیا تعارف فرمایا؟ فرمایا فَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّد، فَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ، میں حسن بن محمد، حالانکہ آپ کے والد کریم مولا علی ہیں، فرمایا میں حسن بن محمد، حسن بن محمد ہوں، یعنی جو بھی مولا علی کی اولاد سیدہ زہرا پاک کے شکم پاک بطن پاک سے ہے، فرمایا اگر وہ اپنے آپ کو اولاد رسول کہیں تو یہ کہنا امام حسن پاک کی سنت ہے۔ اور سب سے پہلے یہ بات فرمانے والے کون ہیں؟ امام حسن پاک، اور اس پر بہت سارے دلائل بھی موجود ہیں۔ پھر ایک دو جملہ کے بعد فرمایا وَأَنَا مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ الَّذِينَ افْتَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَوَدَّتَهُمْ وَمَوَالَاتَهُمْ، فرمایا لوگوں میں ان اہل بیت سے ہوں جن کی محبت اور دوستی اللہ نے تم پہ فرض فرمائی ہے، جن کی محبت اور دوستی اللہ نے تم پہ جن کی محبت اور دوستی اللہ نے تم پہ فقال، پس اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فی ما انزل علی محمد، اس کلام میں جو اس نے حضور نبی پاک پہ نازل کیا، کیا فرمایا؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ یہ اس آیت کی تفسیر کس نے فرمائی؟ امام حسن پاک نے، امام حسن پاک نے، کہ مودت فی القربى میں جن ہستیوں کی مودت فرض کی گئی ہے وہ ہم ہیں۔ اور یہاں ایک تفسیر دوسری بھی ہے اور یہ تصفیہ شریف کے اندر بھی ہے، لیکن پیر صاحب نے چونکہ جب نقل کیے جاتے ہیں اقوال تو سارے اقوال ذکر کیے جاتے ہیں، پھر کسی قول کی ترجیح یا اس قول کو دلائل کے ساتھ مبرہن کرنا یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بالخصوص آج کل کہتے ہیں کہ جناب یہ اس آیت میں حضور کے آل قرابت یا نبی پاک کی آل کی محبت نہیں ہے، اس کا ایک اور ہی معنی ہے، اور وہ اور معنی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا دیکھو یار میں تمہارا رشتہ دار ہوں، میرا خیال کرو، مجھے تکلیفیں نہ دو، یہ اس کا مطلب ہے۔ اگر اس کا یہ مطلب ہے، حضرت صدیق اکبر پاک کو آپ کے بیٹے نے، آپ کے صاحبزادے نے عرض کیا ابا جان کئی دفعہ آپ میری تلوار کے سامنے آئے پر میں نے چھوڑ دیا کہ ابا جان ہے، آپ نے جواب کیا دیا؟ فرمایا اگر تو ایک دفعہ بھی آ جاتا نا، جی سنجیدہ لغمیہ کاشف صاحب بھی تشریف لے آئے، ناصر صاحب بھی بیٹھے ہیں، بھائی یہ سوال ہم سے کوئی کر سکتا ہے؟ اسلام خود تو قرابت کا رشتہ داری کا لحاظ کرتا نہیں، وہ تو کہتا ہے مومن ہے تو ہمارا ہے، بے ایمان ہے تو ہمارا کچھ نہیں لگتا۔ پھر اسلام یہ کیوں مانگ رہا ہے کہ میری قرابت دیکھو، میری رشتہ داری دیکھو؟ ایک بات، اور دوسری بات قرآن کے لفظوں پہ بھی غور کیا کریں۔ لفظ کیا ہے؟ قل لا اسألکم، کیا لفظ ہے؟ علیہ، 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 اس پر اجر۔ اگر سرکار نے یہ چیز کسی کو دی ہے اس نے قبول ہی نہیں کی تو پھر اس سے اجر کیسا؟ سرکار نے ایمان، اسلام، قرآن، اسلام،
مکہ کے کافروں کو پیش کیا، انہوں نے قبول ہی نہیں کیا، ان سے اجر کیسا؟ وہ تو کہہ سکتے تھے جو آپ نے دیا ہے ہم نے لیا ہی نہیں ہے، ہم کون سا اجر دیں؟ یہ جنہوں نے ایمان قبول کیا تھا، سرکار نے فرمایا علیہ، اس پر۔ یہ جو تفسیر بعض لوگ بیان کر رہے ہیں جس کا میں نے اشارہ کیا، یہ تفسیر تب کرنا ٹھیک ہوگی جب علیہ کو قرآن سے نکال دیں۔ اگر نکال سکتے ہیں تو پھر یہ ہمت کریں، اور اگر نہیں نکال سکتے، جب تک علیہ رہے گا اس آیت سے پتہ چلے گا کہ محبت علی واجب ہے، محبت سیدہ زہرا واجب ہے، محبت حسن واجب ہے، محبت حسین واجب ہے، اور ان ہستیوں کی اولاد پاک کی محبت کا وجوب ہے جو اللہ نے اس آیت پاک میں ذکر فرمایا۔ اور فرمایا اقتراف الحسنات مودتنا اہل البیت۔ فرمایا یہ آیت میں آپ کو سنا دیتا ہوں جو آیت مودت ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اور کوئی اجر نہیں سوائے مودت فی القربہ کے۔ وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنًا، یہ سمجھ لینا بات، وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنًا، جو کمائے نیکی، جو کمائے، کافر بھی نیکیاں کماندے نے، جی بے ایمان بھی نیکیاں کماندے نے، ان کا تو نیکی کے ساتھ کوئی لین دین، کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے، نزد لہو فیہا حسنا، تو پھر ہم اس کی نیکی کو کئی گنا بڑھا کر اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ اب سننا، یہ امام حسن کا جملہ ہے، فرمایا اس آیت میں جو اللہ نے فرمایا نا اقتراف حسنہ، نیکی کمانا، یہ کون سی نیکی ہے؟ فرمایا یہاں جو نیکی بیان کی گئی ہے وہ ہم اہل بیت کا پیار ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو یہ والی نیکی کرے گا نا، ہم کئی گنا بڑھا کر اس کو اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ تو وہ حدیث بھی ذہن میں رکھیے، سرکار نے فرمایا صلہ میں دوں گا، اور یہ آیت بھی ذہن میں رکھیے، اور دونوں کو ملا کر یہ نتیجہ نکلتا ہے، نسلیں سنور جاتی ہیں نبی پاک کے خاندان سے پیار کرنے کے لیے۔ جی یہ اجر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ترجمہ سن لیجئے، یہ یعنی میں حسن فرزند رسول ہوں، میں حسن فرزند رسول ہوں، اور ان اہل بیت سے ہوں جن کی محبت اللہ تعالیٰ نے آیت مذکور میں فرض فرمائی ہے، اور اسی آیت میں اقتراف حسنہ یعنی نیکی کمانا سے مراد ہماری محبت، اس آیت میں نیکی کمانے سے مراد وہ ہماری محبت ہے۔ نقل ہے کہ امام حسن علیہ السلام اچھی پوشاک پہنے ہوئے گھوڑے پر سوار ہو کر مدینہ منورہ سے باہر جا رہے ہیں۔ امام حسن ویسے ہی صاحب جمال، حضور کے حسن کے وارث، اور جب خوبصورت پوشاک بدن پہ پہنی ہے، کیا منظر ہے کہ ایک یہودی مفلوق الحال، یعنی اس کی حالت اچھی نہیں تھی، بہت پریشانی اور بہت بدبودار کپڑے پہنے ہوئے محنت مزدوری کر کے آ رہا تھا، آپ کو راستے میں ملا اور کہنے لگا، بڑی خوبصورت روایت ہے، اے حسن کیا تمہارے نانا پاک علیہ السلام نے سچ کہا ہے کہ دنیا مومن کے لیے دوزخ ہے اور کافر کے لیے بہشت؟ اس نے امام حسن کی ٹھاٹ باٹ روب داب دیکھا نا، اور اپنی حالت دیکھی تو اس نے کہا یہ حدیث ٹھیک ہے کہ سرکار نے فرمایا دنیا میں مومن کے لیے جنت ہے اور مومن کے لیے دوزخ، کافر کے لیے جنت، ٹھیک ہے؟ آپ نے جواب دیا بے شک آپ نے سچ فرمایا۔ یہودی کہنے لگا پھر یہ کیا بات ہے کہ تمہارا تو یہ حال ہے اور میرا یہ، مطلب یہ ہے کہ آپ تو بڑے اچھے حال میں ہیں اور میں اس حال میں ہوں، اگر یہ آپ کے لیے دنیا دوزخ کی مثال ہے، میرے لیے جنت کی مثال ہے، تو پھر یہ صورتحال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میرے لیے جو انعامات و احسانات وہاں آخرت میں تیار ہو رہے ہیں ان کی نسبت میری موجودہ حالت کو دوزخ سمجھنا چاہیے، قید خانہ سمجھنا چاہیے۔ فرمایا تجھے خبر ہی نہیں ہے کہ آخرت میں اللہ نے حسن کے لیے کیا کچھ تیار ہے۔ فرمایا اور تمہارے لیے جو عذاب وہاں مقرر کیا گیا ہے اس کے لحاظ سے تمہاری یہ موجودہ حالت بہشت کہلانے کی مستحق ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ چند معروضات
حضرت اعلیٰ گولوی رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور زمانہ تصنیف تصفیہ مابین سنی و شیعہ سے میں نے عرض کیے ہیں، اور ہمیں امت کو جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور امت ایک ہی بات سے جڑ سکتی ہے کہ جب ادب اور محبت کی فضا کو عام کیا جائے، بے ادبی اور نفرت کی مسموم ہواؤں سے معاشرے کو پاک کیا جائے، انشاءاللہ یہ دلوں سے نفرتیں نکلتی جائیں گی اور محبتوں کا نور ہمارے باطن کو ایسے منور فرمائے گا کہ یہ روشنی رکے گی نہیں، سارا جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے پاک دین کی خوشبوؤں سے معطر اور منور ہوگا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف اجابت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔